الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی فرمائش کی گئی ہے، اس لیے میں یہ عمل بتا رہا ہوں، ورنہ محبت کے اتنے سخت عمل کہ جو انتہا درجے کے سخت ہوں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میں ان کو شیئر نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہو کر اس عمل کو میں شیئر کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ لیکن میں بار بار گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہانڈی والا عمل کہا جاتا ہے، اور یہ عمل آپ کوشش کریں کہ جائز محبت کے لیے استعمال کریں، ناجائز کے لیے میں اجازت بھی نہیں دوں گا۔ جو اس کا نقصان ہوگا، رد عمل آئے گا، اس کے ذمہ وار بھی آپ خود ہوں گے۔ ہاں، جائز کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی بھی حاصل ہوگی اور آپ کی دل کی مراد بھی پوری ہوگی۔ دوستو، یہ عمل انتہا درجے کا سخت عمل ہے، بہت سخت عمل ہے یہ، لیکن اس عمل کی کچھ شرائط ہیں جو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ ان شرائط پر بھی عمل کریں، اور ان شرائط پر عمل کر کے پھر اس وظیفے کو شروع کرنا، ورنہ کبھی بھی اس وظیفے کو شروع نہ کرنا۔ میں پہلے سے بتا رہا ہوں، انتہا درجے کا یہ سخت عمل ہے، آگ سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ آگ لگا دینے والا عمل ہے، ایسا سمجھیں۔ اس کے لیے جو میں شرائط بتاؤں گا، ان شرائط کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں، مکمل طور پہ عمل کر کے پھر جناب علی اس وظیفے کو شروع کرنا، اس عمل کو شروع کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ یہ اس عمل کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مولا کریم کرم فرما دیتا ہے۔ گناہوں سے انسان جب توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ توبہ سے ایک تو رزق وسیع ہوتا ہے انسان کا، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ کم از کم نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت دل کی محبت سے کریں، شوق سے کریں۔ بڑے فائدے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ محبت کر کے اس کی تلاوت کرنے کے۔ ایک تو فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ صبح قرآن کی تلاوت سے ہی انسان کی شروع ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرو، دن پورا اچھا گزرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے، ہر حرف پر۔ کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور قرآن کو پڑھیں۔ اب تو الحمدللہ ہم نے ایک اکیڈمی جوائن کی ہے، اپنی بنائی ہے اکیڈمی، جو کہ آن لائن قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میری خود کی زیر نگرانی کے اندر الحمدللہ بہترین اساتذہ ہیں، اور بہترین تربیت کے ساتھ
آن لائن قرآن پاک کی کلاسیں لگیں گی، اور وہ بھی بالکل فری، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فری میں قرآن کی جناب علی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور تربیت حاصل کریں۔ کوشش کریں کہ کم از کم قرآن پاک کی تلاوت روزانہ نماز فجر کے بعد کیا کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے نا، مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دوستو، اپنے ٹھیک ہے زخم دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر نرمی اختیار کرو اور وہی فیصلے اپنے رب کے سپرد کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک تھا کہ اس بندے سے مت ڈرو جو کہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، نا، اس سے مت ڈرو۔ تم اس سے ڈرو کہ جو کہہ دے کہ یار بس میں نے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے ہیں، تم جانو اور میرا رب جانے، تم سے بدلے میرا رب بھی لے گا بس۔ اور اس کا انتقام واللہ عزیز ذو انتقام۔ دوستو، یہ دنیاوی معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دو، تم نرمی اختیار کرو، محبت کرو، نرمی اختیار کرو، زبان سے بھی نرمی ہو، دل میں بھی نرمی ہو، نرمی اختیار جتنا ہو سکے بھلے ہی کرو، نیکی کرو اور کنویں میں ڈال دو، یہ والا کام اختیار کرو۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ کم از کم، چونکہ یہ ایک ہانڈی والا عمل ہے اور بہت ہی سخت ترین عمل ہے، تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کے لیے لازمی فرض جانے کے جناب علی صدقہ لازمی کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ اس وظیفے کے جناب علی جو موکلات ہیں انتہا درجے کے آگ سے بھی زیادہ تیز کام کرنے والے ہیں۔ اور ہانڈی والے عمل آپ لوگ سنے ہوں گے، آپ لوگوں نے جانتے بھی ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کسی کو کر کے نہیں دیتے، کیونکہ ہانڈی کا عمل بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، بہت انتہا درجے کا سخت ہوتا ہے۔ اگر اس ہانڈی والے عمل کو کیا جائے تو یہ دوسرے آدمی کو اپنا غلام بنا دیتا ہے، اپنا غلام بنا دیتا ہے، اور کئی دیکھے ہیں ہم نے۔ اور انتہا درجے کا یہ سخت عمل ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، فرض جانے صدقہ کرنا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد میں ساتھ دے دیں، کسی غریب پر صدقہ کر دیں، یتیم و مسکینوں کو دے دیں، یا دین کی اشاعت کے جو ادارے ہیں وہاں پر صدقہ کر دیں۔ کوشش کریں کہ صدقہ لازمی کریں۔ جس طرح اب ہمارا ادارہ ہے، ہمارے ادارے کے اندر مسجد کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، اور درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، رات کے 10 بجے جناب علی ان کو چھٹی ہوتی ہے، دن کے وقت آدھا پونا گھنٹہ ایک وقفہ بھی ہوتا ہے، تو لگاتار قرآن پڑھتے رہتے ہیں اس درسگاہ کے اندر۔ اور خصوصاً ان دوستوں کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں کہ جو اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا تھوڑا سا حصہ کیوں نہ ضرور ڈالیں، کیونکہ اس میں خرچ اخراجات بہت زیادہ ہے۔ درسگاہ 41 فٹ لمبائی، 30 فٹ چوڑائی، ظاہری بات ہے سریے کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، اینٹ کا خرچہ، جناب علی سیمٹ کا خرچہ، پھر مسافر طلباء ہیں ان کے خرچ اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور استادوں کی تنخواہیں بھی ہوتے ہیں، تعلیمی نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور تعمیراتی نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دونوں نظاموں کو چلانا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ چل رہا ہے، اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں۔ دوستوں سے کہوں گا کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں، مقدس کام ہے، بہت ہی کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت بات ہے جب اس کا ثواب تم قبر کے اندر دیکھو گے نا، تو جب اس کی روشنی دیکھو گے قبر کے اندر، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا یار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو
آدھی اینٹ بھی اللہ کے تعمیراتی اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہے، آدھی اینٹ بھی تعمیراتی کام میں لگا دیتا ہے، مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ لگاتا ہے، مولا کریم اس کا بھی گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ دوستو اتنا ہی مقدس کام ہے نا، کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ اس ہانڈی والے عمل کو کرنے سے پہلے مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، مولا کریم اسی کے صدقے مشکلات دور کرے گا اور کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں کہ سکرین پر آپ کو الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس مقدس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ آئیے اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں اس ہانڈی والے عمل کا۔ ایک انوکھی شرط اس کی یہ بھی ہے کہ ایک ہانڈی تلاش کریں جو کہ مٹی کی بنائی ہوئی ایک ہانڈی ہوتی ہے، ہانڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مٹی کی بنائی ہوتی ہے جو بازار سے عام طور پہ مل جاتی ہیں، مٹی کی بنی ہوئی ایک ہانڈی ہو، اور اس ہانڈی کے اوپر جو اس کا ڈھکن ہو وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہو، مٹی کا بنا ہوا اس کا ہانڈی کا جو برتن ہو، ڈھکن جو اس کو بند کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک دیا تلاش کریں اور وہ دیا بھی مٹی کا ہونا چاہیے۔ یہ جب دو چیزیں آپ تلاش کر لیں، تیسری چیز ہے مٹی کا تیل جسے کہا جاتا ہے، مٹی کا تیل وہ لیں۔ یعنی یہ تین چیزیں برابر کریں، ایک مٹی کی ہانڈی، اس کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ بھی مٹی کا ہونا چاہیے، اور مٹی کا دیا، اور تیسری چیز مٹی کا تیل۔ تینوں چیزیں تلاش کر کے ہانڈی کے ارد گرد کم از کم 4 سوراخ کریں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں، اگرچہ 2-2 4-4 انچ کے ہوں، 4 سوراخ کریں ہانڈی کے اوپر، ہانڈی کے ارد گرد۔ پھر آپ ایک کاغذ تلاش کریں، اس کاغذ کے اوپر ایک عبارت لکھنی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، ہر کو مصباحی من اجل حبی، یہاں تک لکھ کر آگے جب آیا نا کہ فلاں کی جگہ پہ اس آدمی کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں، جس کو ہمیشہ کے لیے اپنی محبت میں بے قرار کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں لانا چاہتے ہیں، اس کا نام لکھیں فلاں کی جگہ پہ، لکھ کر بے حق کے یا بدو ہو، اتنے تک یہ مکمل کرنی ہے۔ پھر سے سن لیں، ہر کو مصباحی من اجل حب فلاں بے حق کے یا بدو ہو، فلاں کی جگہ پہ اس آدمی کا نام لکھنا ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ماں کے نام کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک آدمی کا نام ہو، بس اس کے نام کی صرف ضرورت ہے، صرف اسی کا نام ہی لکھنا ہے کاغذ پر لکھ کر۔ پھر اسی کاغذ کے اوپر جس پر لکھا ہے 3 مرتبہ یہی عبارت پڑھنی ہے، ہر کو مصباحی من اجل حب فلاں بحق یا بدو، فلاں کی جگہ پہ اس آدمی کا نام لینا ہے پڑھتے وقت۔ یعنی کہ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں، کوئی کسی کے نام کے لیے بھی، اب میں کس کا نام لوں، بہرحال اسی کا نام لے کہ جس نام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لینا ہے، ہر کو مصباحی من اجل حب فلاں بحق یا بدو، 3 مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ کے اوپر جس کاغذ پر یہ عبارت لکھی ہے اس کاغذ پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس کاغذ کو ہانڈی کے اندر رکھ دینا ہے، رکھ کر پھر دیا جلانا ہے، جو مٹی کا دیا لیا ہے نا، مٹی کا تیل اس دیے کے اندر ڈال کر تھوڑی سی کپاس لے لیں، وہ لے کر دیا جلا لیں۔ دیا جلا کر جو کاغذ ہانڈی کے اندر رکھا ہے نا، اس ہانڈی کے کاغذ کے اوپر ہی وہی دیا رکھ دینا ہے۔ دیا رکھ کر اوپر سے ڈھکن دے دیں، اگرچہ ڈھکن کے اوپر تھوڑے تھوڑے سوراخ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دھواں ادھر ادھر سے نکلتا رہے، یا سیڈ والے جو سوراخ ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ وہ دیا وہاں جلتا رہے، اور جب تک دیا جلتا رہے سامنے ساتھ ہی بیٹھ کر،
اگرچہ اندھیرا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں بس یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اور ساتھ بیٹھا بھی ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، یا کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو وہ خاموشی سے سویا رہے، یعنی ڈسٹرب نہ کرے آپ کو۔ ساتھ بیٹھ کر اس آدمی کا ذہن کے اندر تصور کر کے یہ عبارت پڑھتے رہیں، ہر کو مصباحی من اجل حب فلاں بحق یا بدو، 313 مرتبہ اس عبارت کو پڑھیں، اس کا تصور دل میں رکھ کر۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوشش کریں کہ وقت ایک رکھ لیں، دوسرے دن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جناب علی بھاگتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ یہ اتنا تیز ترین عمل ہے نا، یہ آگ، میں کہتا ہوں آگ سے بھی زیادہ گرم ہے، گرم بھی بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ ان مکمل شرائط کے ساتھ اس ہانڈی والے عمل کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ عزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، آپ کے قدموں میں ہوگا جس کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔